قرآن کی فصاحت و بلاغت تھی، یہ قرآن کا اپنا ایک الگ معجزہ ہوا کرتا تھا اور ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ لہٰذا تمام کے تمام قصیدے اتار دیے۔ اب جب یہ قصیدہ، یہ سورہ خداوند عالم نے رسول خدا کے ذریعے سے خانہ کعبہ پر معلق کر دیا، پھر اس کے بعد رسول خدا سے کہا کہ اب کہو ان لوگوں سے کہ ہمارے کلام کا جواب لے آئے، اب کہو ان سے کہ ہماری کتاب کا جواب لے آئے۔ اچھا چھوڑو پوری کتاب کا جواب، کم سے کم ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ چلو ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے، 10 آیتوں کا جواب لے آؤ۔ 10 آیتیں بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت لے آؤ۔ اچھا چلو چھوڑو ساری باتیں ہٹاؤ، ایک آیت بھی نہیں لانا تمہارے اختیار میں ہے، ایک لفظ کا جواب تو لے آؤ۔ اب جو خداوند عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے چیلنج زمانے والوں کو دیا ہے، تاریخ پیش کرتی ہے کہ یہ خداوند عالم ان عربوں کو چیلنج نہیں کر رہا تھا، وارننگ دے رہا تھا، دیکھو اگر کوشش کرو گے اس کا جواب لانے کی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ مگر عرب سمجھ بیٹھے کہ خدا ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تھے ہی جاہل، کیا کر سکتے ہیں، چیلنج سمجھ کر نکلے ہیں جواب لینے کے لیے۔ اور چونکہ معلقات سبعہ میں سب سے بڑا اور سب سے مضبوط اور سب سے حسین قصیدہ کسی کا تھا تو وہ تھا امراء القیس، بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا شاعر تھا۔ لہٰذا تمام عرب اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد پورا کا پورا واقعہ اسے بتایا کہ ایسی سی بات ہے، یہ ماجرا ہے، محمد کے خدا کے کلام کا جواب تم کو دینا ہے، کیونکہ سب سے بڑے ادیب تم ہی ہو، سب سے بڑے شاعر تم ہی ہو، سب سے ہمارے قبیلے میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ انسان تم ہی ہو، اب تم کو ان کے کلام کا جواب دینا پڑے گا۔ اس نے پوری باتیں سنی، بغور تمام باتوں کا مطالعہ کیا اور کہا ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں، جواب دیتے ہیں محمد کے خدا کے کلام کا۔ اب جب امراء القیس خانہ کعبہ پر آیا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس آیا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر سورہ کوثر کو لٹکا ہوا دیکھا، دیکھنے کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ اب سنیے قرآن کا معجزہ کیا ہوا۔ جیسے ہی امراء القیس نے خداوند عالم کے اس قصیدے کی زیارت کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، اب جب امراء القیس نے دیکھا کہ اس قصیدے کا جواب دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، فوراً امراء القیس نے اسی قصیدے کے نیچے چونکہ 3 ہی بند تھے، چوتھا مصرع لگاتے ہوئے اپنی شکست کا اعلان کرتے ہوئے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ اما اتنا بڑا جنگل شاعری کا اتنا بڑا مضبوط پہلوان، جس کے قافیے جیسے کسی کے قافیے نہیں، جس کے الفاظ جیسے کسی کے الفاظ نہیں، جس کے مصرے جیسے کسی کے مصرے نہیں، جس کے شعر جیسے کسی کے شعر نہیں، اما جس کے مفہوم جیسا کسی کا مفہوم نہیں، جب قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا ہے تو چاروں خانے چت ہو گیا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، بسم اللہ علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت۔ اچھا اب چونکہ اس سورے کی عظمت زیادہ ہے، اس سورے کی عظمت بلند ہے، مقام عالی ہے، کیوں؟ بھائی خداوند عالم نے اپنے حبیب کو مانگنے کے بعد اور بن مانگے بھی بڑی سی بڑی اور عظیم سے عظیم تر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت زیادہ نعمتیں خداوند عالم نے اپنے حبیب کو دی ہے۔ اچھا صلی اللہ محمد و آل محمد، نعرہ حیدر، نعرہ صفدر، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سورہ کی عظمت بلند ہے، کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو مانگنے پر بھی اور بنا مانگے بھی ایک سے بڑھ کر ایک نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی سے بڑی نعمت خداوند عالم نے اپنے حبیب کو دی ہے۔ اچھا جب رسول خدا کو خداوند عالم نے مقام نبوت سے نوازا، تب خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس کے عوض تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی۔ جب خداوند عالم نے جناب رسول خدا کو مقام نبوت سے نوازا تب اس کے عوض کچھ نہیں مانگا، جب مقام رسالت سے نوازا تب اس کے عوض کچھ نہیں مانگا، جب رسول خدا کو خداوند عالم نے قرآن جیسا زندہ معجزہ دیا تب اس کے عوض کچھ نہیں مانگا، جب خداوند عالم نے اپنے حبیب کو سدرۃ المنتہا پر بلایا اور سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی اس کے عوض کچھ نہیں مانگا، جب خداوند عالم نے اپنے حبیب سے
علی جیسا بھائی دیا اس کے عوض کچھ نہیں مانگا، خدیجہ جیسی زوجہ دی اس کے عوض کچھ نہیں مانگا، ابو طالب جیسا چچا دیا اس کے عوض کچھ نہیں مانگا، ارے انبیاء کا سردار بنایا اس کے عوض خداوند عالم نے کچھ نہیں مانگا۔ مگر اب یہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، بس آپ نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو اور آپ کا دشمن یقیناً ابتر رہے گا۔ بھائی میں کہوں گا اے خداوند عالم تو نے تیرے حبیب سے کہا تھا کہ اے میرے حبیب راتوں کو ذرا کم نمازیں پڑھا کرو، راتوں کو ذرا کم عبادتیں کیا کرو، اب تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے تم کو کوثر دیا ہے، اب تم قربانیاں دو اور نمازیں پڑھو۔ اے بارگاہ میں بارگاہ رب العزت میں دستے دست جوڑ کر سوال کروں گا اے خداوند عالم بھائی ماجرا کیا ہے؟ کبھی تو کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو، کبھی کہتا ہے کہ کم نمازیں پڑھا کرو، اب بھیا ماجرا کیا ہے؟ عجب نہیں بارگاہ رب العزت سے میرے سوال کا جواب ان لفظوں میں آئے، ارے بھائی اب تک ہم نے اپنے رسول کو مانگنے پر اور بنا مانگے لاتعداد اور لازوال نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ہم نے کسی نعمت کے عوض اپنے حبیب سے کچھ نہیں مانگا۔ لیکن اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا اس کے بدلے آپ نماز پڑھو اور قربانیاں دو، یہاں پر ہم اپنے نبی کو اپنی نعمتیں نہیں دے رہے بلکہ اپنی امانت دے رہے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے حبیب کو نعمت نہیں دے رہے، اپنی امانت دے رہے ہیں، لہٰذا آپ تو رسول خدا کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ اچھا ایک آخری بات اور انشاءاللہ پھر آپ کی زحمت تمام۔ علامہ طالب جوہری صاحب کی خطابت سے نکل کر ایک جملہ سامنے آیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اپنے لیے دو الفاظ کا استعمال کیا ہے، دو لفظوں کا استعمال کیا ہے خداوند عالم نے اپنے لیے کہا۔ ایک مرتبہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ پھر ایک اور مقام پہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ اور پھر خدا نے آگے بڑھ کے اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی آسمان سے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مرحلہ اور آگے بڑھا، ایک مقام پر خداوند نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بھائی میں نے انسان اور جناتوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ بھائی پچھلے آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر خدا نے کہا کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ بھائی یہاں پر خداوند عالم نے دو طرح کے لفظ استعمال کیے اپنے آپ کے لیے، ایک لفظ ہم ہے اور ایک لفظ میں ہے۔ اب تمام دنیا کے مفکرین اور مفسرین کے سامنے یہ سوال ابھر کر آتا ہے، بھائی یہاں پر خداوند عالم نے اپنے لیے دو لفظوں کا استعمال کیا، ایک لفظ ہم ہے ایک لفظ میں ہے۔ بھئی یہ ہم و میں کا فلسفہ کیا ہے؟ خداوند عالم کبھی ہم کہہ رہا ہے کبھی میں کہہ رہا ہے، کبھی ہم کہہ رہا ہے کبھی میں کہہ رہا ہے۔ بھئی اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب دنیا بھر کے مفکرین اور مفسرین نے مل کر اس بات کا جواب دو طریقے سے دیا ہے۔ پہلا طریقہ کیا کہا؟ پہلا طریقہ اگر خداوند عالم کو اپنی کبریائی کا اعلان کرنا ہو، اپنے بڑا پن کا اعلان کرنا ہو، تب خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ اچھا دوسرا کیا؟ دوسرا یہ ہے کہ جب خداوند عالم مخلوقات کو چیلنج دیتا ہے، جب خداوند عالم مخلوقات سے مبارزہ طلب کرتا ہے، تب خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہمت ہے تو چھین کے دکھاؤ، ہم نے انہیں پانی پر اور زمین پر چلنا سکھایا، ہم نے تمہارے لیے رزق نازل کیا، ہمت ہے تو روک کر بتاؤ۔ بھائی پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم اگر انسانوں کو چیلنج دینا چاہتا ہے تو وہ ہم کے ذریعے سے مخاطب کرتا ہے، چیلنج نہیں دے رہا تو میں کے ذریعے مخاطب کرتا ہے۔ اور یہی قاعدہ لے کر چلیے سورہ کوثر پر، اس سورے میں خداوند عالم نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے یہ تو کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے،
ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، مگر پھر یہاں خداوند عالم نے زمانے والوں کے لیے 2 چیلنج رکھ دیے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے رسول خدا کو کوثر دیا، اس کے ساتھ ساتھ 2 چیلنج ہیں۔ زمانہ یہ جان لے کہ ہم نے رسول کو کوثر دیا ہے، اب اگر زمانے میں اتنی جرأت ہے تو رسول کے اس کوثر کو ختم کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر، ہم نے رسول کو کوثر دیا، اب اگر کسی میں جرأت ہے، زمانے میں جرأت ہے تو رسول کے اس کوثر کو ختم کر کے دکھائے۔ پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج کیا ہے؟ اگر زمانے کے اندر ہمت ہے تو رسول کے دشمن کی ابتری کو ختم کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر، یعنی پتہ یہ چلا خداوند عالم نے اپنے حبیب کو کوثر دیا تو ہے، مگر کوثر کے ساتھ ساتھ اس کی سیکورٹی کے طور پر یہ بھی کہہ دیا، اے زمانے والوں، ہم نے ہمارے رسول کو کوثر دیا ہے، مگر یاد رکھنا اگر قیامت تک تمام انسان ایک جگہ جمع ہو جائے اور کوشش کرے کہ رسول کی آل کو ختم کر دے، رسول کی آل تو ختم نہیں ہو پائے گی، جو اسے ختم کرنے کے لیے آئے گا وہ ابتر بن کے رہ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ صلی علی بھائی، جو بھی رسول خدا کی آل کو مٹانے کے لیے آئے گا مٹا تو نہیں پائے گا، ابتر بن کے ضرور رہ جائے گا۔ اور اسی لیے عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں یزید نے کیا سوچا تھا؟ بڑا اپنے آپ کو بادشاہ بنا کر پیش کر رہا تھا۔ حسین کے 72 کے کنبے کو کربلا کے میدان میں گھیر کر مار تو دیا ہے، اب اس کے بعد کیا سوچ رہا ہے کہ اس کے بعد میں ہی سب سے زیادہ بڑا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ وسیع ہوں، میں سب سے زیادہ بلند ہوں۔ مگر اللہ اکبر، ابھی تو حسین نے اپنا امتحان دیا تھا، اب جب ابھی خداوند عالم کی طرف سے حسین نے اپنا امتحان دیا تھا، مگر جب حسین کا امتحان خدا نے لیا ہے تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ یزید کا تصور بعد کربلا زمین کے اوپر تو کیا زمین کے نیچے بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بس مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد، پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، پلکوں پہ آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا، پانی میں بھی چراغ جلا کربلا کے بعد۔ صلی علی محمد۔ بھائی پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، پلکوں پہ آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا، پانی میں بھی چراغ جلا کربلا کے بعد۔ ارے تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، کیونکہ یہ اولاد کثیر رسول خدا کو خدا نے دی ہے، جس کی جرأت زمانہ نہیں کر سکتا کہ اسے مٹا سکے۔ جو مٹائے گا وہ خود مٹ جائے گا، مگر آل محمد